بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئین پاکستان اور دستور پاکستان آپ کو اور آپ کے نمائندوں کو کیا حق دیتا ہے اور خصوصاً آپ کے نمائندوں کے اوپر کتنی ذمہ داریاں عائد کرتا ہے، اس موضوع پر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ آرٹیکل نمبر 145 یعنی یہ چیپٹر 2 ہے آئین پاکستان کا، ایڈمنسٹریٹو ریلیشنز بٹوین فیڈریشن اینڈ پروونسز، پاور آف پریزیڈنٹ ٹو ڈائریکٹ گورنر ٹو ڈسچارج certain functions as his agent, because governors are agent of president in parliamentary system, in presidential system. Definitely president have some less power compared to prime minister, but still president has some privilege, so they have to maintain their privilege according to law, according to constitution. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. What does Article 147 Constitution of Pakistan 1973 says about power of the provinces to entrust functions to the federation? آرٹیکل نمبر 147 آئین پاکستان کیا کہتا ہے؟ صوبوں کا وفاق کو کارہائے منصبی سپرد کرنے کا اختیار دستور میں یعنی آئین میں شامل کسی امر کے باوجود، کسی حکم کے باوجود کسی صوبے کی حکومت وفاقی حکومت کی رضامندی یعنی پارلیمنٹ کی رضامندی سے کسی ایسے معاملے سے متعلق جو صوبے کے عاملانہ اختیار، آئینی اختیار کے دائرہ میں آتا ہو، وہ کارہائے منصبی جو ان کی ذمہ داری ہے یا تو مشروط ہوگی یعنی کنڈیشنلی کی جائے گی، یعنی کسی شرط کے ساتھ وہ اپنی ڈیوٹی کو انجام دے پائیں گے، یا تو مشروط ہوگی یا غیر مشروط یعنی کنڈیشنل ہوگی یا انکنڈیشنل۔ وفاقی حکومت یعنی فیڈرل حکومت، اسلام آباد کی حکومت یا اس کے عہدیداروں کے سپرد کر سکے گی یہ وفاقی حکومت، مگر اس کے لیے شرط یہ ہے کہ صوبائی حکومت کارہائے منصبی کو یعنی اپنی ذمہ داری کو حاصل کرے گی، انجام دے گی، جو اس طرح سپرد کیے گئے ہوں ان پر، جن کی صوبائی اسمبلی کے 60 دنوں میں یعنی 60 days میں اس کی توثیق کرے گی۔ یعنی آرٹیکل 147 Constitution of what does Article 147 Constitution of Pakistan says about power of the provinces to entrust functions to the federation, notwithstanding anything contained in the Constitution of Pakistan 1973 Article 147. According to Article 147, the government of a province may, with the consent of the federal government, entrust either conditionally or unconditionally to the federal government or to its officers appointed by federation functions in relation to any matter to which the executive authorities of the province extends. اپنے نمائندوں کو جانتے رہیے، کبھی بھی کسی کو جب آپ اپنا سر کا ٹوپی پہنا دیا، آپ نے اس کو ذمہ داری دی
کوئی آپ کا گھر کا نوکر ہے، سمجھیے گا، کوئی آپ کے گھر کا نوکر ہے، آپ نے اس کو ایک پروجیکٹ دیا، ایک ذمہ داری دی کہ یہ کام کرو، تو اس کے بعد آپ وہ دیکھیں گے کہ وہ جو نوکر ہے وہ آپ کا کام کر رہا ہے صحیح طریقے سے یا نہیں، آپ کا کام صاف و شفاف منافع بخش طریقے سے جس سے آپ کو فائدہ ہو وہ کر رہا ہے یا نہیں، آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کا کام وقت پر انجام دینے کے لیے وہ کام کر رہا ہے یا نہیں، وہ اپنا وقت لگا رہا ہے اس کام پر جو آپ نے اس کے سپرد کی ہے کہ یہ کام کرو بھائی میاں، کہ نہیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کو واچ کریں۔ آپ کے ہاں ماسی ہوتی ہے، آپ ماسی کو دیکھتے ہیں کہ جس مقصد کے لیے آپ نے ماسی کو اپوائنٹ کیا ہے، کیا ماسی نے وہ کام کیا، کیا وہ ماسی وہ کام کر رہی ہے یا نہیں، اگر نہیں آپ اس کو فائر کر دیتے ہیں، پہلے تو الٹیمیٹم دیتے ہیں، اس کو التوا کرتے ہیں، اس کو وارننگ دیتے ہیں، پھر بھی نہ مانے تو آپ اس کو آؤٹ کر دیتے ہیں۔ بالکل آپ کے نمائندے بھی، بالکل آپ کے سیاسی نمائندے بھی ایسے ہی ہیں، آپ نے ووٹ ایک مقصد سے دیا ہے اور وہ مقصد صرف دو ہے، آپ کی تعمیر و ترقی اور آپ کے ملک کی تعمیر و ترقی۔ اس لیے آپ نے ان کو ووٹ دے کر کے نیشنل اسمبلی میں پہنچایا ہے، اس لیے آپ نے ان کو ووٹ دے کر کے صوبائی اسمبلی میں پہنچایا ہے، اس لیے آپ نے اس کو ووٹ دے کر کے بلدیہ کے اسمبلی میں پہنچایا ہے تاکہ وہ آپ کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرے۔ آپ کے ساتھ کوئی رشتہ داری اس کی نہیں ہے کہ آپ نے اس کو ووٹ دیا کہ جاؤ لندن میں حویلیاں بناؤ، آپ نے اس کو ووٹ دیا کہ جاؤ اپنی تجوری کو بھرو، ایسا نہیں ہے۔ آپ نے اس کو ووٹ دیا تاکہ وہ آپ کا خیال رکھے اور آپ کے ملک کا خیال رکھے، اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھے، چونکہ وہی قومی ترقی کیا کرتی ہے جو آنکھیں کھول کر کے اپنی ذمہ داری کو ادا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ What does Article 148 says about obligation of provinces and federation؟ آرٹیکل نمبر 148 آئین پاکستان کیا کہتا ہے صوبوں کے بارے میں، یعنی آپ کے پروونس جہاں آپ رہتے ہیں اس صوبے کے بارے میں اور وفاق کے بارے میں، یعنی صوبوں کو کیا آئینی قانونی اخلاقی ذمہ داری دیتا ہے، اور فیڈریشن کو یعنی نیشنل اسمبلی پارلیمنٹ کو کیا ذمہ داری دیتا ہے آرٹیکل 148 کے تحت۔ آرٹیکل 148 کا پیرا نمبر 1 کہتا ہے خواتین و حضرات کہ ہر صوبے کا عاملانہ اختیار اس طرح استعمال کیا جائے گا کہ اس سے ان وفاقی قوانین کی تعمیل کی ضمانت ملے۔ یاد رکھیے، اگر قانون آئین پر عمل نہ ہو تو ایسا ملک، ایسی ریاست ترقی نہیں کرتی۔ سپریم کورٹ ایک آرڈر دیتی ہے اور اسمبلی نہیں مانتی، پارلیمنٹ اس بات کو اہمیت نہیں دیتی، تو اگر اسی طرح پارلیمنٹ کوئی حکم دے، ادارے اس کو اہمیت نہیں دیں تو اس ملک میں ترقی نہیں ہو سکتی۔ لہذا معلوم ہوتا رہنا چاہیے، آپ کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ جو سیاسی لوگ آئین کا احترام نہیں کرتے، قانون کا احترام نہیں کرتے، عوام کے بھلائی کی فکر نہیں کرتے، ملک کی تعمیر و ترقی کا خیال نہیں رکھتے، اداروں کو امپاورڈ کرنے کی یعنی بااختیار کرنے کی سوچ اور عمل نہیں کرتے، ایسے لوگوں کو عوام صرف ایک کام کر سکتی ہے، دوبارہ ان کو ووٹ نہ دے۔ چلتے ہیں صوبوں اور وفاق کی ذمہ داری آئین کی روشنی میں۔ ہر صوبے کا عاملانہ اختیار، یقیناً اس کو آئین میں کچھ حق دیا ہے،
عاملانہ اختیار اس طرح استعمال کیا جائے کہ اس سے اس وفاقی قوانین کی تعمیل کی ضمانت ملے جو اس صوبے میں اطلاق پذیر ہو. یعنی what does Article 148 says about obligation of provinces and federation? Article 148 para 1 says the executive authorities of every province have their own executive authority. So of every province shall be so exercised as to secure compliance with federal laws, wafaqi qanoon, with federal laws which apply in that province. آرٹیکل نمبر 148 کا پیرا نمبر 2 مزید آگے چل کر یہ کہتا ہے، یہ ذمہ داری دیتا ہے، ان دونوں کو جتلاتا ہے، بتلاتا ہے، آرڈر دیتا ہے، احکام دیتا ہے، کن دونوں کو، صوبے کو اور پروونس کو. کیا کہ اس باب یعنی یہ جو آرٹیکل ہے اس کے کسی دوسرے حکم پر اثر انداز ہوئے بغیر کسی صوبے میں وفاق کے عاملانہ اختیار کو استعمال کرنے میں اس صوبے کے مفادات کا لحاظ رکھا جائے گا. یقیناً صوبے کے مفاد کا لحاظ رکھنے کا مطلب صوبے میں رہنے والے عوام کے مفاد کا خیال رکھا جائے گا. یہ کہتا ہے آرٹیکل 148 پیرا نمبر 3. It shall be the duty of the federation to protect every province against external aggression and internal disturbances, meaning disturb, and to ensure that the government of every province is carried on in accordance with the province of the Constitution of Pakistan according to Article 148, 1973. If you are new to this channel, please share and subscribe so that you can get another new video. اپنے اور اپنے نمائندوں کا خیال رکھیں، خصوصاً اپنے نمائندوں کا خیال رکھیں گے تو آخر کار بالآخر وہ آپ ہی کو بھلا دے جائے گا. اس لیے کہ اگر آپ نے اپنے نمائندوں پر بغور اس کا جائزہ لیتے رہے اس کے کام کا تو وہ بھٹکے گا نہیں، بہکے گا نہیں، ادھر ادھر نہیں جائے گا. لہذا اپنے نمائندوں کو اپنے نظروں کے سامنے رکھیں کا مطلب یہ ہے اس کے ہر کام کو، روز و شب کے کام کو آپ دھیان دیں، اس پر نظر رکھیں، اس پر کڑی نظر رکھیں تاکہ وہ آپ کو آپ کا حق دلائے. فیڈریشن سے لے کر کے اپنے آئینی قانونی حقوق کا خیال رکھیے. پرویز کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آرٹیکل نمبر 149 کیا کہتا ہے، کیا ذمہ داری دیتا ہے آپ کے نمائندوں کو، اس پر سے حاصل گفتگو ہو رہی ہے. اور what does Article 149 says about directions to provinces in certain cases. آئین پاکستان کا آرٹیکل نمبر 149 کیا کہتا ہے کہ بعض صورتوں میں صوبوں کے لیے ہدایات آئین نے کیا عائد کی ہیں. آرٹیکل نمبر 149 اس کو ڈسکرائب کرتا ہے، اس کی تشریح کرتا ہے، اس کو بتاتا ہے کہ پیرا نمبر 1 ہر صوبے کا عاملانہ اختیار
ہر صوبے کا عاملانہ اختیار اور اس طرح استعمال کیا جائے اس اختیار کو کہ وہ وفاق کے عاملانہ اختیار میں حائل نہ ہو، یعنی وفاق کے معاملے میں صوبہ مداخلت نہ کرے اور صوبے کے معاملے میں وفاق مداخلت نہیں کر سکتا۔ یہ امینڈمنٹ 18ویں امینڈمنٹ میں بھی یہ بات کلیئر کی جا چکی ہے کہ ہر صوبے کا عاملانہ اختیار اس طرح استعمال کیا جائے گا کہ وہ وفاق کے عاملانہ آئینی قانونی اختیار میں حائل نہ ہو، مداخلت نہ ہو، ڈسٹرب نہ کرے، اسے نقصان نہ پہنچائے، اور وفاق کا عاملانہ اختیار کسی صوبے کو ایسی ہدایات دینے پر وسعت پذیر ہوگا جو اس مقصد کے لیے وفاقی حکومت کو ضروری معلومات فراہم کرے۔ یعنی وفاق اور صوبے دونوں مل کر، دونوں پر ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اپنے حد میں رہ کر کے اپنا آئینی حق ایکسرسائز کرے۔ آرٹیکل 149 Constitution of Pakistan 1973 says direction to provinces in certain cases. Para 1 says the executive authority of every province shall be so exercised as not to impede or prejudice the exercise of the executive authority of the federation, and to executive authority of the federation shall extend to the giving of such directions to a province as may appear to the federal government to be necessary for that purpose, for that constitutional or their rights purpose. آرٹیکل 149 کا پیرا نمبر 3 کہتا ہے، خواتین و حضرات، کہ وفاق کا عاملانہ اختیار کسی صوبے کو ایسے ذرائع مواصلات کی تعمیر اور نگہداشت کے لیے ہدایت دینے پر بھی وسعت پذیر ہوگا جنہیں ہدایت میں، آرڈر میں، حکم میں قومی یا فوجی اہمیت کا حامل قرار دیا گیا ہو۔ The executive authority of the Federation shall also extend to the giving of directions to a province as to the carrying into execution therein of any federation of which relates to a matter specified in the concurrent legislative list and authorities
the giving of such direction. Article 149, para number 3 says, the executive authority of the Federation shall also extend to the giving of directions to a province as to the construction and maintenance of means of communication that declared in the direction to be of national interest and strategic importance. National importance and national interest. आर्टिकल 149 का पैरा नंबर 4 कहता है कि वफाक यानी नेशनल असेंबली, कौमी असेंबली, पार्लियामेंट का आमलाना अख्तियार, उसको जो आइन ने अख्तियार दिया है, किसी सूबे को ऐसे तरीक़े की बाबत हिदायत देने पर भी वसअत पज़ीर होगा जिसमें उसके आमलाना अख्तियार को खुदादाद मुमलकत पाकिस्तान या उसके किसी हिस्से के अमन व अमान, अमन या सुकून या इक़्तिसादी ज़िंदगी के लिए किसी संगीन ख़तरे के इंसदाद की गरज से इस्तेमाल किया जाना है। आर्टिकल 149 para number 4 says, the executive authority of the Federation shall also extend to the giving of directions to a province as to the manner in which the executive authority thereof is to be exercised for the purpose of preventing, stopping any grave menace to the peace and law and order situation or tranquility or economic life of Pakistan or any part thereof or any national interest. If you are new to this channel, please share and subscribe so that you can get another new beneficial legal knowledge video. अपना अपने आईनी कानूनी हुकूक का ख्याल रखिए। एडवोकेट असलम परवेज को नेक ख्वाहिशों के साथ इजाज़त दीजिए कि जहाँ रहें तरक्की के साथ रहें, तरक्की करें, खुद भी तरक्की करें, अपने मुल्क को भी तरक्की करने का आप सबब बनें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। What does Article 150 Constitution of Pakistan 1973 says about full faith and credit for public acts and others? Full faith meaning you know, and credit meaning you know too. I'm going to explain according to Constitution how Constitution explaining about full faith. Full faith and credit shall be given throughout Pakistan to public acts and records and judicial proceedings of every province, of every person, of every public or every individuals. आईन पाकिस्तान का आर्टिकल नंबर 150 क्या कहता है? सरकारी कार्रवाइयों वगैरह का पूरे तौर पर
معتبر اور واقع ہونا، یعنی ہر صوبے کی سرکاری کارروائیوں اور ریکارڈوں اور عدالتی کارروائیوں کو پاکستان بھر میں پوری طرح معتبر، پوری طرح کامیابی کے ساتھ، احترام کے ساتھ انجام دہی اور سمجھا جائے گا، مگر آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ یاد رکھیے، آئین بنائے جاتے ہیں عوام کے لیے، آئین بنائے جاتے ہیں عوام کے بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے۔ اگر کسی ریاست میں، کسی ملک میں، کسی معاشرے میں، کسی سماج میں اگر انسانی حقوق کی تذلیل ہو رہی ہو، اگر کسی معاشرے میں انسان کو انسان کے حقوق نہیں مل رہے ہو، تو آئین اپنی تشریح آپ سپریم کورٹ کے ذریعے کرواتی ہے کہ آپ کو آپ کا حق ملنا چاہیے۔ اگر نہیں مل رہا ہے تو آئین میں خرابی نہیں ہے، قانون میں خرابی نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں میں خرابی ہے، سب سے پہلے اس شخص میں خرابی ہے جو اپنا حق نہ جانے۔ اس کے ساتھ ان لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے جن پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے، آئین نے ذمہ داری عائد کی ہے، سرکاری اہلکاروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کے جان، مال، عزت، آبرو، دوائی، بیماری، دکھ، سکھ، تعلیم، تربیت، سب چیز کا خیال رکھے۔ الگ الگ ادارے اسی لیے آئین نے بنائے ہیں، الگ الگ ادارے اسی لیے دستور نے بنائے ہیں ریاست کے ذریعے کہ عوام کی بھلائی ہو، عوام کا فائدہ ہو، عوام جی سکے، عوام سکون سے رہ سکے، عوام غربت سے نکلے ثروت میں آئیں، عوام جہالت سے نکلے علم میں آئیں، عوام اندھیرے سے نکلے روشنی میں آئیں، عوام کو عوام کے حقوق ملنے چاہیے۔ یہی وجہ ہوتی ہے آئین سازی کی، اور یہی وجہ ہے قانون بنانے کی۔ اور یہ جتنے بھی ادارے ہیں، فوج سے لے کر کے عام جو آپ کے محلے کا واچ مین ہوتا ہے، سب پر آئین نے ذمہ داری دی ہے کہ تم وفاق کی خدمت کرو۔ وفاق کا مطلب کسی انسان کی نہیں، وفاق کا مطلب ہے جو عوام نے جن لوگوں کو وفاق میں اور صوبے میں بھیجا ہے ان کی بات مانو، اگر وہ آئین کے دائرے میں ہے، اگر وہ قانون کے دائرے میں کام کر رہے ہیں، مانو اور عوام کی خدمت کرو، اور اس کے بدلے میں تنخواہ لو۔ جب اس کے 8 گھنٹے سے زیادہ اگر آپ کام کرتے ہو تو اوور ٹائم آپ کو ملے گا، 8 گھنٹے سے زیادہ اگر آپ کام کرتے ہو تو لیٹ سیٹنگ آپ کو ملے گا، 8 گھنٹے سے زیادہ اگر آؤٹ آف اسٹیشن کام کر رہے ہو تو آپ کو ٹی اے ملے گا، یعنی ٹریولنگ الاؤنس، پھر آپ کو ڈیلی الاؤنس ملے گا، ڈی اے ملے گا۔ تو یہ سب آپ کو تنخواہیں ملتی ہیں، بلکہ پاکستان میں تو تنخواہ کے علاوہ آپ کے بجلی، آپ کے یوٹیلیٹی بل سب فری ہے۔ وہ اسی لیے آپ کو فری دی جاتی ہے۔ خواتین و حضرات، آپ کے نمائندوں کو اور آپ کے اداروں کو یوٹیلیٹی بلز ادا کرنے کی ذمہ داری اس لیے نہیں دی جاتی کہ وہ دل لگا کر کے کام کریں، کسی سے رشوت نہ لیں، سر جھکا کے نہ رہیں، بے عزتی کے ساتھ نہ رہیں، نہ خود بے عزت ہوں، نہ عوام کو بے عزت کریں، اور وہ ملک کی ترقی کا سبب بنے، عوام کی بھلائی کا، عوام کی ترقی کا سبب بنے۔ مگر یہ کب ہوگا؟ کیوں نہیں ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں؟ کیوں نہیں ہو رہا ہے ہمارے سماج میں؟ کیوں نہیں ہو رہا ہے ہمارے ریاست میں؟ ہماری عوام کو انسانی حقوق، ہمارے عوام کو بنیادی حقوق، ہمارے عوام کو ان کے حقوق نہیں مل رہے ہیں۔ اس کی وجہ ایک ہے کہ عوام اپنے فرائض سے غافل ہے۔ اگر عوام اپنے فرائض کو انجام دے ایمانداری کے ساتھ تو یقیناً جیسے عوام ہوں گے ویسے ان کے حکمران ہوں گے۔ اپنے حکمرانوں کو بہتر بنانا ہے تو اپنے آپ کو بہتر بنائیے، اپنا اور
اپنی ذمہ داریوں کا خیال رکھیے. جو قومیں اپنی ذمہ داریوں کا خیال رکھتی ہیں وہ قوم ترقی کرتی ہیں، وہ ملک ترقی کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.